الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا کہ ہرگز یہ نہ سمجھو، ایسا ہرگز نہ سمجھو کہ ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ بے خبر ہے، وہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، ڈرنے اور خوف کرنے کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر کفر کو تو مہلت دی ہے، قیامت تک رہنے کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن ظلم کو زیادہ دن کے لیے مہلت نہیں دیتا ہے، لمبی مہلت نہیں دیتا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر بہت جلد ظالموں کو ان کی سخت پکڑ کی جاتی ہے اور ان کو سخت انجام سے دوچار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انسانی تاریخ کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ فرعون ظلم کا استعارہ، بہت بڑا ظالم، جس نے پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو کے سلسلے میں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ ان کے سارے نرینہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور عملاً ایسا ہو رہا تھا۔ اس کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ان کو ڈبو دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ قوم ثمود نے ظلم کی حد کر دی تو فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، آسمان سے ایک زور کی چیخ آئی، ایک زور کی آواز آئی، اور اس نے ظالموں کو اس طرح سے گرفتار کیا کہ اس کے بعد پھر وہ سارے بے سدھ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، انسانوں کا خالق، انسانوں کا مالک، انسانوں کا رب، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان ظلم ہونے کو بھی میں نے حرام کر دیا ہے، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ظلم کرو تو اسے میں نے حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ جب تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جب تمہارے رب نے تمہیں تاکید کی ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ظلم حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، تو پھر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرات، ظلم کے سلسلے میں یہ اس کائنات کو بنانے والے کا موقف ہے۔
اسے ظلم پسند نہیں ہے اور وہ ظلم کو زیادہ دیر تک ہونے نہیں دیتا ہے، اور ظالموں کی وہ سخت پکڑ کرتا ہے، اور آخرت میں ظالموں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو، خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس ملک کی یہ، ہمارے ملک اور ہمارے اس وطن کی یہ بدنصیبی ہے کہ یہاں پر مختلف شکلوں میں ظلم رائج ہیں، اور مختلف لوگ مختلف لوگوں پر ظلم کے نمونے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ظلم یہاں واقعات کی صورت میں نہیں بلکہ معمولات کی صورت میں ہے، اور مختلف طریقوں سے ہے۔ کبھی خبر آتی ہے عورتوں پر ظلم ہونے کی، کبھی خبریں آتی ہیں یہاں کے دلتوں پر ظلم ہونے کی، اور پھر مسلمانوں پر ظلم ہونے کی خبریں تو آئے دن آتی رہتی ہیں، اور ادھر اور زیادہ ہو گئی ہیں۔ موب لنچنگ کے واقعات کی بہت ہی شرمناک تصویریں اور ویڈیو سامنے آتے رہے۔ پھر ابھی جو حال میں آسام میں کل صورتحال پیش آئی، اس نے تو انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ ایک طرف تو ایک جگہ رہنے والے تقریباً 5000 افراد کو بالکل وہاں سے رگیت کر نکال کر آسمان کے نیچے بغیر شیلٹر کے، بغیر کھانے پینے کے سامان کے، آسمان کے نیچے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو لوگ معمولی بہت ہی کمزور غریبی والے سائے کے تحت زندگی گزار رہے تھے، کچے مکانوں میں رہ رہے تھے، ان کو وہاں بھی نہیں رہنے دیا گیا اور کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہوا، پولیس نے جو تشدد کیا، اس کی بھی داستانیں آپ کے سامنے آئی، اور اس کے بعد وہ جو صورت، وہ جو تصویر ویڈیو اور فوٹوز کی شکل میں سب نے دیکھی، وہ تو دل کو دہلا دینے والی ہے کہ کیا انسان اتنا گر سکتا ہے؟ کیا ایک ظالم اپنے ظلم کی اس حد کو پار کر سکتا ہے؟ تو وہ ملک جہاں پر ایک ایک جاندار، بلکہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی جان کے سلسلے میں ملک کی پارلیمنٹ میں قوانین پاس ہوتے ہیں، اس ملک میں انسانوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا جائے گا اور کھلے عام ظلم ہوگا اور اتنے گھٹیا درجے کا ظلم ہوگا۔ یہ سب چیزیں ناقابل یقین سی لگتی ہیں اگر ان کو آدمی اپنے آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہو۔ تو حضرات، اور پھر اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے، اس وقت کی حکومتیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں، حکومت کی ضرورت کیا ہے انسانوں کو؟ انسان تو ویسے بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حکومت کی ضرورت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں پر ظلم کرنے سے روکے، یہ حکومت کا رول ہے۔ باقی تو ہر انسان اپنی روزی خود کماتا ہے، اپنا گھر خود بناتا ہے، اپنی ضرورتیں خود پوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو وہ خود پالتا ہے، اپنے بڑھاپے کا وہ خود انتظام کرتا ہے۔ تو پھر حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت کی ضرورت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں پر ظلم کرنے سے روکے، اس لیے حکومت بنائی گئی ہے، اس لیے حکومتیں قائم کی گئی ہیں، اس لیے حکومت کو برداشت کیا جاتا ہے، ان کو یہ جواز دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حکومت خود ایک بہت بڑے ظالم کے روپ میں سامنے آ رہی ہے۔ سرکاری ظلم، حکومت کا ظلم، یہ ظلم کی بدترین صورت ہے۔
انسانوں کے درمیان تو مختلف مفادات، مختلف مصالح کے لیے اور ان کے لیے آپس میں کشمکش کی وجہ سے بہت سارے ظلم ہو جاتے ہیں، لیکن حکومتیں ظالم بن جائیں اور وہ ظلم کرنے لگیں تو یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، تشویش کی بات ہے۔ اسلام نے کتنی بڑی تبدیلی پیدا کی تھی ایک ایسے ملک میں، ایک ایسی آبادی میں جہاں کے بارے میں یہ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وَكَانَ الْقَوِيُّ يَأْكُلُ مِنَ الضَّعِيفِ، کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ تھی کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، مطلب اس کی دولت کو، اس کے مال کو، مطلب کسی چیز کو نہیں رہنے دیتا تھا، اس پر ظلم کرتا تھا، اور ظلم اتنا بڑا ہوا کہ طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ تو یہ صورت، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں طاقتور کمزور کا محافظ بن گیا۔ ظلم کو اس طرح سے ختم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طاقتور کمزور کا محافظ بن گیا، مرد عورتوں کے محافظ بن گئے، مالدار غریبوں کی غربت دور کرنے کی دھن میں نکل گئے، اور طاقتور کمزوروں کے محافظ بن گئے۔ اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اور پھر وہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو تقریر کی، فرمایا کہ القوی عندی ضعیف، طاقتور یہ نہیں سمجھے کہ وہ جو چاہے کر لے گا۔ یہ ہے حکومت کا رول جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر میں پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منہ والضعیف عندی قوی حتی آخذ الحق لہ، کہ طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، میں ذرا اس کی قوت کی پرواہ نہیں کروں گا جب تک کہ اس نے جو حق دبایا ہوا ہے وہ حق اس سے لے لوں، اس کی طاقت مجھے روکے گی نہیں، اور کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا چھینا ہوا حق اس کو واپس نہیں دلا دوں۔ تو حکومت کا تو رول یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو کمزور پر ظلم نہیں کرنے دے۔ حضرات، ظلم کی اس صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ظلم کے سلسلے میں اپنا واضح کلیئر موقف دنیا کے سامنے رکھیں۔ ظلم کے سلسلے میں مسلمانوں کا موقف بالکل واضح ہونا چاہیے کہ وہ ظلم کو، کسی بھی طرح کے ظلم کو، کسی پر بھی ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف اٹھیں گے۔ اس ملک کی ایک اور بدنصیبی ہے کہ یہاں پر جو دوسری، یعنی ایک تو برسر اقتدار پارٹی کا مسئلہ ہے اور اس کی نظریاتی پوزیشن کا مسئلہ ہے اور اس کے رویوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو دیگر پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم پارٹیاں بھی کہتی ہیں، ان سب پارٹیوں نے ظلم کے سلسلے میں کبھی کوئی ٹھوس موقف اختیار نہیں کیا ہے۔ جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہ خاموش رہتی ہیں، چاہے وہ سیکولر پارٹیاں ہوں یا مسلم پارٹیاں ہوں۔ جب کوئی ظلم ہوتا ہے، ظلم اس سے قطع نظر کہ کس نے کس پر ظلم کیا، جب ظلم ہوتا ہے تو یہ خاموش رہتی ہے۔ دلتوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ خاموش رہتی ہے۔ آدی واسیوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ خاموش رہتی ہے۔ غریبوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ خاموش رہتی ہے۔ اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تب بھی یہ خاموش رہتی ہے۔ بسا اوقات یہ شکوہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سیکولر پارٹیاں کیوں نہیں بولتی ہیں، کیوں آواز نہیں اٹھاتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آواز کیسے اٹھائیں گی؟ انہوں نے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو اپنا موقف بنایا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس موقع پر بھی آواز نہیں اٹھائیں گی۔ ان کو یہی اندیشہ ہوگا کہ آواز اٹھائیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی منہ بھرائی کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ان کا موقف واضح ہو
کہ وہ ہر ظلم کے خلاف طاقتور آواز اٹھائیں گی، تو پھر وہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوگا تب بھی وہ آواز اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گی، اور جب دوسروں پر ظلم ہوگا تب بھی وہ آواز اٹھائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، کہ یہاں پر ایک دوسرے کے خلاف تو آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن ظلم کے خلاف سب لوگ مل کر آواز اٹھائیں، یہ یہاں پر عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو آگے بڑھ کر ایک پوزیشن لینی ہوگی کہ ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو، چاہے وہ کافر ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مظلوم کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا، اور ظالم کا بھی مذہب نہیں دیکھا جائے گا، ظالم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور مظلوم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی طرح کی تفریق کے بغیر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا فانه ليس دونها حجاب، اس کی جو آہ ہوتی ہے، اس کی جو بد دعا ہوتی ہے، اس کے اور اس کی جو فریاد ہوتی ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی مسلم مظلوم کی بھی فریاد کو سنتا ہے، اور غیر مسلم مظلوم کی بھی فریاد کو سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو نمائندہ بندے ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کا ظلم کے سلسلے میں بالکل ایسا ہی بے لاگ موقف ہونا چاہیے۔ حضرات، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظلم کرنے والوں کی طرف تمہارا میلان، جھکاؤ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر آگ کا ایندھن تمہیں بھی بننا پڑے گا۔ تو صرف یہ نہیں کہ ظلم نہیں کرنا ہے، ظالم کی طرف جھکاؤ بھی نہیں ہونا ہے، اور ذرا سا جھکاؤ نہیں ہونا ہے، چاہے ظالم کوئی بھی ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ ظالم ہے، اور میں اس کا درزی ہوں، اس کے لیے کپڑے سلتا ہوں، تو کیا میں بھی اس آیت کے تحت آتا ہوں کہ میرا بھی میلان، میرا جھکاؤ ظالم کی طرف ہے؟ تو امام احمد نے کہا نہیں نہیں، تم نہیں آتے ہو، تم اس آیت کے تحت نہیں آتے ہو، تم ظالم بادشاہ کے درزی ہو تو تم تو خود ظلم میں شریک ہو۔ جھکاؤ جس کا ہے ولا ترکنو کے تحت، تو وہ آدمی آتا ہے جو تم کو سوئی اور دھاگا بیچتا ہے۔ تو ظالم بادشاہ کا درزی بھی ظالم ہے، اور اس ظالم کو سوئی اور دھاگا بیچنے والا وہ ظالم کی طرف جھکاؤ رکھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت دور سے بھی تمہارا تعلق، تمہاری ہمدردی، تمہارا جھکاؤ ظالم کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہماری گروہ بندی ہے وہ ظالم کے خلاف ہو۔ ہوتا کیا ہے بسا اوقات، خاص طور سے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹی بستیوں میں، محلوں میں، خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس سے تعلق کی بنا پر، یعنی مظلوم سے تعلق کی بنا پر ایک گروپ بن جاتا ہے، اور ظالم سے رشتہ داری، دوستی، تعلق کی بنا پر ایک گروپ بن جاتا ہے۔ تو گاؤں میں دو پارٹیاں ہو جاتی ہیں، ایک پارٹی ظالم کی طرف، ایک پارٹی مظلوم کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پارٹی ظالم کی طرف ہے اس کا ظلم کے سلسلے میں موقف کمزور ہے، وہ ظالم کے ساتھ کھڑی ہے رشتہ داری کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، پرانے کسی مفاد کی وجہ سے نہیں۔ یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے سلسلے میں ہم بے حسی کا شکار ہیں، بے ضمیری کا شکار ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ ایک ہو اور سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں،
اور اس کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ ظلم چھوڑے. تو جو گاؤں میں پارٹی بنے وہ ظلم کی بنیاد پر بنے. خاندان میں جو تقسیم ہو ظلم کی بنیاد پر ہو کہ ظالم کو الگ تھلگ کر دینا ہے, ظالم کے اوپر سب لوگ مل کر دباؤ ڈالیں گے. تو یہ اصل میں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ہماری جو کوششیں ہونی چاہیے وہ ظلم کے خلاف ہونی چاہیے, نہ کہ اپنی مظلومیت کے خلاف. کہ جہاں ہم مظلوم ہو وہاں پر تو ہم آواز اٹھائیں, چیخیں, چلائیں, لیکن جہاں پر ہم مظلوم نہیں ہیں لیکن ظلم ہو رہا ہے تو وہاں ہم خاموشی اختیار کریں. یہ رویہ صحیح نہیں ہے. ہماری لڑائی مظلومیت سے نہیں ظلم سے ہے, اور ظلم کے خلاف لڑائی میں ہم مظلوم ہونا بھی گوارا کر لیں گے, یعنی ظلم و زیادتی کو بھی برداشت کر لیں گے, لیکن ظلم کے خلاف اپنے موقف کو واضح رکھیں گے. اور اس کے بعد پھر ظلم کے خلاف ہماری کوشش, ہمارا رویہ, ہمارا موقف مسلسل مخالفت کا ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ظلم خاموشی سے ہو رہا ہے تو کتنا ہی بڑا ظلم ہو ہم خاموش رہتے ہیں. اگر ظلم خاموشی سے ہو رہا ہو تو کتنا ہی سنگین, کتنا ہی بڑا ظلم ہو ہم خاموش رہتے ہیں. لیکن اگر ظلم شور شرابے کے ساتھ ہو رہا ہو, اس کا کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے, اس کا کوئی فوٹو آ جائے, تو پھر ہم بے چین ہو جاتے ہیں. تب ہمارے اندر کی غیرت جاگ اٹھتی ہے, تب ہمارے اندر بیداری آتی ہے. نہیں, ظلم کے خلاف انسانوں کو مسلسل بیدار رہنا چاہیے کہ خاموش ظلم ہو تو اس کو بھی وہ پکڑ لیں, اور اگر وہ شور شرابی کو تو ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے ظالم کے اندر. تو اس طرح سے حضرات, چاہے چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہو, گھر پر شوہر کا بیوی پر ظلم ہو, گھر پہ لڑکوں کا لڑکیوں پر ظلم ہو, یا پھر محلے میں کسی بڑے آدمی کا چھوٹے آدمی پر ظلم ہو, گاؤں میں کسی طاقتور کا کمزور پر ظلم ہو, کسی بھی درجے کا ظلم ہو, چھوٹے سے چھوٹا ظلم, اس کے خلاف ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے. کیونکہ جس معاشرے میں چھوٹے چھوٹے ظلم کو چھوٹ ملتی ہے وہاں پھر بڑے بڑے ظلم کے لیے جرأت پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرات, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ظالموں کی جلد خبر لے, ظالموں کا ہاتھ پکڑے. ہمیں ظالموں کے خلاف بھی دعا کرنی چاہیے اور ظلم کے خلاف کوشش بھی کرنی چاہیے, اور وہ کوشش ایسی ہو جس سے کہ ظلم سمٹے, ظلم رکے, نہ یہ کہ ظلم اور بڑھے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا جو خیر امت کا جو رول ہے, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, تو جو خیر امت کا رول ہے اس رول کو, اس کردار کو ہم ادا کریں. اس ملک کو اور ساری دنیا کو ظلم کی ہر شکل سے بچانے کی ہماری کوشش ہو. ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے نظر آئیں اور ہم ہر ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نظر آئیں. اللہ رب العزت ہمیں طاقت دے, ہمیں توفیق دے, ہماری مدد کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.